جگہوں پہ دیکھیے گا، خاص بریلی شریف میں وہاں کے بڑے بڑے لوگ جو ہیں ان کے یہاں معاملہ یہ ہے. تو سرکار تاج الشریعہ کے یہاں بھی میں نے دیکھا کہ وہ میلاد خان آتے تھے. کوئی بہت بڑا عالم نہیں آتا تھا وہاں، بلکہ میلاد خان وہاں ایک ٹیم رہتی تھی، 4-5 لوگ آتے اور کتاب کھولتے، میلاد شریف پڑھتے اور سلام پڑھتے چلے جاتے. سرکار تاج الشریعہ کے یہاں وہ لوگ میلاد پڑھ کے جاتے تھے. اللہ اکبر. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں میلاد کو؟ میلاد میں آنا اور جانا یوں ہی نہیں ہے، بلکہ یہ بابرکت مجلس ہے. یہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے. کب کس کا مقدر چمکے، اور جب مقدر چمک جائے تو خدا کی قسم تمہاری زندگی بھی کامیاب ہوگی، اور مرنے کے بعد بھی جو زندگی ملنے والی ہے وہ کامیاب ہو جائے گی. آج لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایسے ہیں، ہم ایسے ہیں. ہم دنیا میں اگر آئے ہیں تو کس لیے آئے ہیں؟ ذرا غور کرو مسلمانوں. جب تم پیدا ہو رہے تھے، پیدائش سے پہلے تم کو کوئی خبر نہ تھی کہ ہم گورے بن کر آ رہے ہیں دنیا میں یا کالے بن کر آ رہے ہیں، ہم امیر بن کر آ رہے ہیں یا غریب بن کر آ رہے ہیں، ہم کس انداز میں، ہماری ناک کیسی ہوگی، ہماری زبان کیسی ہوگی، ہماری آنکھوں کو اللہ نے کیسی بنا دیا ہے، ہماری زبان کیسی بن کر ہم دنیا میں آ رہے ہیں، ہمارا ہاتھ کیسا ہوگا، ہمارے پاؤں کیسے ہوں گے. لیکن سنو، وہ تمہارے اختیار میں نہیں تھا کہ تم پیدائش سے پہلے کچھ کر لیتے اور اپنے آپ کو بناؤ سنگار کرنے کے بعد ماں کے پیٹ سے باہر آتے. لیکن سنو، اللہ رب العزت نے تمہیں اتنا فائدہ اور چھوٹ دیا ہے کہ جب تم ہمیشہ کے لیے زندہ جہاں رہو گے، جب مرنے کے بعد تمہیں زندگی ملے گی، اس زندگی کے لیے تمہیں اختیار دیا گیا ہے کہ تم کیسے ہو کر وہاں رہنا چاہتے ہو. اچھے ہو کر جانا چاہتے ہو، خوبصورت ہو کر جانا چاہتے ہو، یا بدصورت ہو کر جانا چاہتے ہو. اگر خوبصورت ہو کر اللہ کی جنت میں جانا چاہتے ہو تو یہ دنیا ہے، یہاں عبادتیں کیا کرو، ریاستیں کیا کرو، اللہ کے ذکر میں لگ جاؤ، یاد الہی میں لگ جاؤ گے، تمہاری زندگی کامیاب ہو جائے گی، اور تو ایک حسین بڑھ کر جنت میں ٹہلتا ہوا نظر آئے گا. اس لیے وہ جو پیدائش ہماری ہو گئی، اب جو ہم مرنے کے بعد زندہ ہوں گے تو اس میں بہتر ہو، اس کے لیے ہمیں کیا کرنی چاہیے؟ یہ ہمارے علماء ہمیشہ بیان کرتے رہتے ہیں. نماز سے محبت کیجئے، روزے سے محبت کیجئے، اللہ کی عبادتوں کی طرف لگیے اور دل سے لگیے، مکر و فریب سے نہیں. علماء کی قدر کیجئے، عالموں سے محبت کیجئے، اور اس نیت سے کیجئے کہ یہ نائب رسول ہیں، اللہ کے نبی کے وارث ہیں، ان سے محبت کریں گے تو ہمارے نبی خوش ہوں گے. اور سنیے، اگر کوئی یہاں تک کہ کتابوں میں آیا ہے، اگر کسی عالم کی کوئی توہین کرتا ہے، اور توہین کبھی کبھی حد کفر تک پہنچ جاتی ہے. لوگ سمجھتے نہیں ہیں، عالم کو گالی دیتے ہیں. اللہ اکبر. تو سنیے، عالم کو گالی دینے والا کتابوں میں آیا ہے کہ وہ کفر تک پہنچ جاتا ہے. لیکن ذرا ہم نے کب سوچا کہ ہم عالم کی برائی بیان کر رہے ہیں، منہ پہ نہیں تو پیچھے میں گالی دے دیتے ہیں. لیکن سنیے، ایک عالم کو گالی دینا، ایک عالم کو برا کہنا، ایک عالم کے خلاف کوئی کام کر لینا آسان نہیں ہے. اس سے اللہ کی ناراضگی ملتی ہے، اور جب اللہ ناراض ہوگا تو ہمیں جنت کوئی نہیں دلا سکتا ہے. اس لیے اگر جنت چاہیے، ہمارے گھر میں سکون چاہیے، امن چاہیے، تو علماء سے محبت کریں. عالم کو اگر عالم ہونے کی نسبت سے آپ دیکھ رہے ہیں تو اللہ کے محبوب سید عالم نے فرمایا کہ جس نے عالم سے محبت کر لیا گویا مجھ سے محبت کیا، اور مجھ سے کیا محبت کیا، میرا رب اس سے راضی ہو جاتا ہے. اللہ کی رضا کے لیے عالموں سے محبت کیجئے. اللہ تعالی ہم لوگوں کے دلوں میں اپنا خوف عطا فرمائے اور ڈر عطا فرمائے، عبادت میں لذت عطا فرمائے، اور پھر ہماری
جو شادی ہو، بیاہ کا موقع ہو یا کوئی سا بھی موقع ہو، ہم اگر اللہ کا ذکر کریں تو دل کی گہرائیوں سے کیا کریں. اللہ رب العزت ہم لوگوں کو ایسی توفیق رفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین بجاہ سید المرسلین وما علینا للبلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناشری شریف سنانے درود شریف اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ.